میرا ایک افسانہ تھا اپنے ہونے کی گواہی. جب تہذیبوں کو زوال آتا ہے تو وقت کی نعمت واپس لے لی جاتی ہے اور لوگوں کے پاس اپنوں کو دفنانے کے لیے بھی وقت نہیں رہتا. نسلوں کا ضمیر مر جائے تو شہر کابیل بن جایا کرتے ہیں. حسد اور خون حکمرانی کرنے لگ جاتے ہیں. جگنو شہر کا راستہ بھولنے لگتے ہیں. دلوں کی بینائی رات بن جایا کرتی ہے اور پھر جہاں ہر شخص سورج کا پتہ پوچھتا پھرتا ہے، کھلونوں کی جگہ دل ٹوٹنے لگتے ہیں. کوئی مجھے یا میں خود کو قتل نہ کر دوں. ہر شخص دوسرے سے اور خود سے خوف زدہ رہنے لگ جاتا ہے. خاموشی کا زہر پیے سنسان گلیاں آہٹوں کی آس لیے اونگتی رہتی ہیں. رزق کا ایسا قحط پڑتا ہے کہ جو بھی پردیس جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا. اہل قلم بجائے رہنمائی کے اسی شاخ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جس پر وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں. قومیں جنتریوں کی آہنی سلاخوں والی زنداں میں اسیر ہو جایا کرتی ہیں اور غربت اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ یہاں کسی کو بھی اپنے ہونے کی گواہی نہیں ملتی. آج کے دور کا المیہ کیا ہے؟ میں نے پھر سوال کیا. ہر دور کا ایک المیہ ہوتا ہے اور آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم امن عدل کیے بغیر چاہتے ہیں. امن ہمیشہ عدل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور عدل کے لیے ضروری ہے کہ منصف کو رہا کر دیا جائے. ابلیس تو قابل رحم ہے، رحمان اور غفار سے مایوس ہو گیا اور اپنی انا کی آگ کی خاطر آگ، پانی، مٹی اور کائنات کو پیدا کرنے والے رب العزت کو چھوڑ بیٹھا ہے. کیا اس سے بھی زیادہ کوئی قابل رحم ہو سکتا ہے جو جنت چھوڑ کر جلتے صحرا کی سلگتی دھوپ کے جہنم میں آن بیٹھے؟ کیا وہ احمق قابل رحم نہیں ہے؟ ابلیس ایک عبرت کا نام ہے. عبرت کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی کے استاد سے سیکھ کر حال کی قلم سے اپنا مستقبل خود تحریر کرو. ہم سب لوگ یتیم ہیں. جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے گا محترم بن جائے گا، کیونکہ یتیم کا مفہوم ہوتا ہے جذباتی تنہائی کا شکار، اور ہم سب لوگ جذباتی تنہائی کا شکار ہیں. اس دن نہ جانے مجھے یہ کیوں لگا جیسے میں وہ بیش قیمتی جہیز کا سامان ہوں جسے طلاق کے بعد دلہن کے گھر والوں کو واپس بھیج دیا گیا. میں نے تندن کہا، ہم مسلمان صرف خواب دیکھنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم خوابوں سے باہر نہیں نکلے. یہ ہر ملک مسلمانوں کے ملک پر ہی لشکر کشی کیوں کرتا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، جہاں مردار ہوگا وہاں گد تو آئیں گے نا. کمزور کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ جڑا رہے، اور فانی کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ لافانی سے اپنا تعلق نہ توڑے اور اسی سے جڑا رہے. ورنہ فطرت کا قانون متبادل ہر لمحہ جاری ہے. ذرے ذرے کی ریپلیسمنٹ موجود ہے. جو بھی اپنی جگہ چھوڑے گا دوسرا اس کی جگہ لے لے گا. ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کر یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ہماری جگہ نہ لے. جس قوم کے حروف تہجی الگ الگ ہوں ان کا معاشرہ اکٹھا کیسے رہ سکے گا؟ پتھر سے انسان کا تعلق ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گا. پتھر کے زمانے میں انسان پتھر سے پتھر کو رگڑ کر آگ جلاتا تھا، حالانکہ یہ آگ اسے اپنے اندر جلانا چاہیے تھی تاکہ اسے اپنے ہونے کی گواہی ملتی. شاید اس لیے وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والے رب کو نہ پہچان سکا اور اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے، اور پھر اس نے پتھر سے بت بنائے اور آذر بن گیا، اور پھر انہی ہاتھوں سے بنائے پتھروں کے بتوں کی پوجنا شروع کر دیا. اور اسی دیوانگی میں اس نے قیس اور مجنوں پر پتھر برسائے، لفظوں کے کنکر پھینکے، خاموش پتھریلی چٹانوں پر اپنی ہی آواز کی گونج پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پتھر کا ہو گیا. دکھ درد اور محبت سے ناشنا، بے حس صرف پتھر.